بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو NA249 کراچی کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ وعدے کے مطابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں گزشتہ اپنی کئی ویڈیوز میں ایک بات آپ سے کرتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا موقف حق اور سچ کے اوپر مبنی ہو تو آخری جو فتح ہے وہ حق اور سچ کی ہی ہوا کرتی ہے۔ معاملہ صرف ایک سیٹ کا نہیں ہوتا بلکہ آپ کے بیانیے کا ہوتا ہے، کہ اگر گزشتہ کئی برسوں سے آپ جس بیانیے کے اوپر قائم ہیں، اگر آپ کے مخالفین بھی اسی بیانیے کے اوپر آ جائیں، اس کو تسلیم کر لیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی فتح ہوئی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے کراچی میں دوبارہ گنتی کے معاملے کے اوپر، اور کپتان کا بیانیہ ایک بار پھر جیت گیا ہے، کپتان کا موقف ایک بار پھر جو ہے وہ سچ ثابت ہوا ہے۔ اور بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں کہ NA249 کراچی میں ووٹوں کے تھیلے جب کھلے تو کیا ہوا، اور نواز لیگ کو عمران خان سے کیوں پیار ہو گیا ہے، وہ ان کے اس بیانیے کے اوپر کیوں آ گئی ہے، اس حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ پہلے تازہ ترین اپڈیٹس دیں وہ یہ کہ مفتاح اسماعیل جو کہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے NA249 پر، ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ایک نئی درخواست دی گئی کہ NA249 میں ووٹوں کی گنتی کا جو عمل ہے وہ روک دیا جائے۔ آپ کو یقیناً حیرت ہوگی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے تو انہوں نے درخواست دی تھی کہ یہ گنتی دوبارہ کی جائے، اب وہ درخواست کو روکنے کی جو گنتی کو روکنے کے حوالے سے درخواست دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپر نہیں دکھا رہا۔ یہ غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپر کیا ہیں، اس حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ کاؤنٹر فائلز بھی چیک نہیں کی جا رہی، صرف درست اور ضائع ہونے والے ووٹ چیک کرائے جا رہے ہیں۔ کاؤنٹر فائل کا کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ گنتی کا عمل جو ہے وہ فی الفور روکا جائے اور RO کو ہے جو ہدایت کی جائیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کردم قرار دیا جائے اور اس حلقے کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے۔ ہوا کیا، معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ NA249 کراچی میں آج جو ہے وہ دوبارہ گنتی کا عمل ہونا تھا، لیکن صبح جب تمام امیدوار RO کی ہدایت کے مطابق تمام سیاسی جماعتیں وہاں پر پہنچیں تو پیپلز پارٹی کے علاوہ جو تمام سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے عمل کا بائیکاٹ کر دیا۔ وجہ کیا بتائی تحریک انصاف نے؟ تو یہ کہا کہ دوبارہ سے الیکشن کرائیں، ہم جو ہے اس کے نتائج تسلیم نہیں کرتے، جبکہ جو امیدوار دیگر تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے اس بات کا الزام لگایا کہ جو پولنگ بیگ لائے گئے ہیں ان پر سیل نہیں لگی ہوئی اور وہ کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے دوبارہ گنتی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ فارم 45 کے ساتھ ساتھ فارم 46 بھی مہیا نہیں کیا جا رہا۔ یہ فارم 46 کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اور مفتاح اسماعیل نے یہ کہا میڈیا سے گفتگو میں کہ RO نے کہا کہ فارم 46 نہیں دیں گے، ہمیں کم سے کم فارم پر دستخط تو دکھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بیگ سامنے لایا گیا اس کے اوپر سیل نہیں تھا، ہمیں کہا گیا کہ سیل گر جائے گی، جانچ پڑتال نہیں کرنے دے رہے، صرف فارم 45 دیکھنے دیں گے، بیلٹ پیپر کے اوپر سیل بھی نہیں لگی ہوئی، جس کے بعد جو ہے وہ یہ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ جبکہ جو تازہ تین اطلاعات ہیں الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے جو موقف سامنے آیا ہے، الیکشن کمیشن نے بائیکاٹ کے باوجود جو ہے وہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا جو عمل ہے وہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے صبح سب کو ہدایت کی تھی، سب کے سب امیدوار وہاں پہنچے، اور وہاں پر جب عمل شروع ہوا جو گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ جب سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فارم 46 دکھایا جائے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے عمل روکا گیا، پھر یہ دوبارہ شروع کر دیا گیا، اور اب TLP سمیت 2 آزاد امیدوار جو ہیں وہ گنتی کے عمل میں موجود ہیں، اس وقت ہو رہی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ فیصلے کے مطابق جو ڈالے گئے اور مسترد شدہ جو ووٹ ہیں صرف ان کو دوبارہ گننے کا حکم دیا گیا تھا، اور ہم کسی قسم کا انتخابی ڈیٹا ہے جو فراہم نہیں کر سکتے۔ اب یہ انتخابی ڈیٹا کا کیا معاملہ ہے، عمران خان کے موقف کی کیسے جیت ہوئی ہے؟ ناظرین 2013 کے الیکشن میں یہی جو فارم 16 ہے، فارم 46 ہے، یہ کبھی فارم 15 کہلاتا تھا، اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان نے ایک بڑی تحریک چلائی تھی، ہم نے اس حوالے سے خبریں بھی دی تھیں کہ بیلٹ پیپر جن کا ریکارڈ رکھا جانا ضروری تھا فارم 15 کے اندر اور موجودہ فارم 46 کے اندر، وہ جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، ان کا کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اور ایسا جو ہے وہ درجنوں حلقوں کے اندر ہوا تھا 2013 کے انتخاب میں، لیکن سیاسی جماعتوں نے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے اوپر طنز کیا تھا، عمران خان کا مذاق اڑایا تھا اس معاملے کے اوپر کہ عمران خان یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اور عمران خان کو اپنا یہ موقف سچ ثابت کرنے کے لیے 3 سے 4 سال کی آئینی اور قانونی جنگ لڑنا پڑی تھی، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کے اندر جو کمیشن بنا تھا انہوں نے اس کو منظم دھاندلی تسلیم کرنے سے انکار کیا، اگرچہ جو 4 حلقے کھلے جن کا مطالبہ کیا ان 4 حلقوں کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ جو ہے وہ فارم 46 اور اس وقت کے فارم 15 کے اندر موجود تھی۔ یعنی یہ بات آج سمجھ آ رہی ہے مسلم لیگ نواز کو، اور مسلم لیگ نواز
آج جو ہے وہ اس موقف کی طرف جا رہی ہے۔ اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ فارم 45 کسی بھی پریزائڈنگ افسر کی طرف سے ہر پولنگ سٹیشن پر تیار کیا ہوا نتیجہ ہوتا ہے، جس میں اس پولنگ سٹیشن کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کس امیدوار کو، کس سیاسی جماعت کو یہاں پر کتنے ووٹ ملے۔ یہاں پر این 249 میں اگر جو ہے وہ 276 پولنگ سٹیشن تھے تو تمام 276 جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کے جو نتائج ہیں وہ فارم 45 کہلائیں گے، پریزائڈنگ افسر کی جانب سے جو جاری کیے گئے۔ فارم 46 کیا ہے؟ فارم 46 بھی جو پریزائڈنگ افسر ہے ہر متعلقہ پولنگ سٹیشن کا وہ تیار کرتا ہے، اور جتنے پولنگ سٹیشن ہوں گے اتنے ہی فارم 46 وہاں پر ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں۔ اور فارم 46 کے اندر بچے گئے بیلٹ پیپرز کی، کہ جو بیلٹ پیپر اس حلقے کے اندر معاف کیجیے گا اس پولنگ سٹیشن کے اندر جو استعمال نہیں ہوئے، کیونکہ عموماً اکثر عام طور پہ جو کوئی بھی پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر تمام تر تعداد کے جو ووٹ ہیں وہ پول نہیں ہوتے، کہیں 40% ٹرن آؤٹ ہے تو کہیں 50%۔ کراچی میں تو خیر ٹرن آؤٹ ہی اس این 249 کے نشست پر بہت ہی کم رہا تھا، یعنی 20% کے قریب۔ تو یہاں پر جو بیلٹ پیپر بچ گئے ان کا جو ریکارڈ تھا وہ فارم 46 کے اندر درج کیا جانا تھا، کہ آیا کہیں بعد میں کسی نے فارم 46 کو استعمال تو نہیں کر لیا۔ تو یہ معاملہ ہے کہ فارم 46 کے حوالے سے، کہ جس میں تمام بیلٹ پیپر کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے اور دیگر جو جماعتیں ہیں ایم کے ایم اور پی ایس پی ان کی جانب سے، اب انہیں وہ معاملہ سمجھ آیا ہے جو کہ 2013 میں عمران خان نے جس حوالے سے بات کی تھی کہ بیلٹ پیپر کا جو ریکارڈ ہے کاؤنٹر فائل جو ہے وہ چیک کروائی جائیں۔ اور اس وقت جب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ کاؤنٹر فائل کیا ہوتی ہے؟ کاؤنٹر فائل یہ ہوتا ہے کہ بیلٹ پیپر جب وہاں سے پھٹتا ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ وہیں پر رہ جاتا ہے، جس کو کاؤنٹر فائل کہتے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے اوپر واقعی سگنیچر موجود ہیں اس بندے کے جس کو یہ بیلٹ پیپر جاری کیا گیا، اس کے انگوٹھے کا نشان موجود ہے، یا یہ پولنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد کاؤنٹر فائل بعد میں پھاڑے گئے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی پریزائڈنگ افسر یا پھر کسی ریٹرننگ افسر یا پھر انتخابی عملے نے بعد میں یہ کاؤنٹر فائل استعمال کر کے ان کو ووٹ ڈال دیے ہیں۔ تو اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نواز بالکل وہی مطالبہ کر رہی ہے جو 2013 میں عمران خان نے کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، لیکن اس وقت میڈیا کے اوپر ان کا ٹھٹھا اڑایا گیا، ان کے اوپر طنز کیے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ عمران خان کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن بالآخر آج جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو عمران خان سے کے اسی بیانیے سے پیار ہو گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تھیلے ان کی سیلیں ٹوٹی ہوئی تھیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فارم 46 نہیں دیے گئے۔ یہ تمام تر باتیں عمران خان نے کی کہ تھیلے کھلے ہوئے ہیں، پہلے تو تھیلے کھولے ہی نہیں جا رہے تھے، اور پھر جب تھیلے کھلے تو اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ تھیلوں کی سیلیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، تھیلوں کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ تو آج مسلم لیگ نواز آخر کار تقریباً 7 برس کے عرصے کے بعد عمران خان کا وہ موقف تسلیم کرنے پر مجبور ہے، اور میری آج یہ پیشن گوئی ہے ایک سیاسی آبزرور کے طور پہ کہ ایک مرتبہ پھر 2023 کے الیکشن سے پہلے اگر انتخابی اصلاحات نہ کی گئیں تو اسی طرح مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کئی معاملات کے اوپر روتی ہوئی نظر آئے گی، جن معاملات کی طرف آج عمران خان ان کی توجہ جو ہے وہ دلا رہے ہیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔